عجیب بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ گناہوں کی سزائیں یہ ان کی بدقسمتی ہے۔ راتوں کے اندر جن گناہوں کے اندر مبتلا ہے دنیا سے چھپ کر، یہ ان کی مار ہے۔ ایسے ہی جیسے امریکہ پر مار پڑی، آپ دنیا یہ سمجھتی ہے کہ امریکہ جل رہا ہے اور جنگل سے آگ لگی ہے اور سبب اس کا سوکھا اور گرمی اور بجلی کا کڑکنا ہے، مگر ہم اہل علم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسباب ظاہری تو محض بہانہ ہے۔ امریکہ میں عذاب کی وجہ یہ ظاہری باتیں بالکل نہیں ہیں۔ دنیا کا سب سے گندا بازار، دنیا کا سب سے بڑا جسم فروشی کا بازار، دنیا میں سب سے مہنگی عیاشی کی جگہ، جہاں پر لڑکیاں چوری کر کے غلام بنا کر، جنگی غلام بنا کر لے جائی جاتی تھی اور وہاں پر فروخت کی جاتی تھی اور ان کے ساتھ جانوروں سے بدترین سلوک کیا جاتا تھا، اور ہر قسم کے نشہ، ہر قسم کی عیاشی، ہر قسم کی نافرمانی اور مظلوموں پر ٹھہکا لگانا اور چھوٹے چھوٹے بچوں پر ظلم کرنا، ہر وہ گناہ جو کسی قوم کو عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے، اور قرآن مجید نے بہت سی قوموں کا ذکر کیا ہے بعینہ، بالکل عین اس کے مطابق وہاں پر وہ گناہ انجام دیے جا رہے تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ دور جاہلیت کی کوئی قوم دوبارہ بیدار ہو گئی ہے اور لاس اینجلس کے اس شہر کے اندر وہ پناہ لے چکی ہے۔ اس طرح کے پچھلی قوموں کی طرح کے وہاں پر گناہ اور عذاب ہو رہے تھے، اللہ کی نافرمانی ہو رہی تھی، ٹھہاکے لگ رہے تھے، نیک لوگوں کا مذاق اڑایا جا رہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ اس جگہ پر آنا ایک عام بات تھی اور وہ پکڑ آ گئی۔ یہ جو عذاب ہے یہ ان کے ظاہری اسباب کی وجہ سے نہیں، یہ ان کے اس باطن کی وجہ سے ہے۔ اسی طرح جو لوگ بھی گمراہ ہوتے ہیں، اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوتے ہیں، محترم بھائیوں اور دوستوں، گناہوں پر لگاتار اصرار کرنے کی وجہ سے لمبے وقت تک اور بہت ہی مرتبہ گناہوں پر اصرار کرنے کی وجہ سے پھر وہ گناہ اثر کر جاتے ہیں، سرایت کر جاتے ہیں۔